رکھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں فرمایا، جس کا شان نزول جو پس منظر واقع آتا ہے وہ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ ایمان لائے۔ جب ایمان لائے تو ان کی عمر 19 برس کی تھی، 19 ایئرس، 19 برس کے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے 19 برس کا ایک نوجوان، والدین کو کیا امید نہیں ہوتی اس نوجوان سے، اور رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، رشتے کے ماموں تھے، سگے نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نسبت بھی ہو تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، رشتے کے ماموں تھے، بلکہ ایک روایت میں آتا رسول اللہ ان کے ماموں تھے، لیکن آپ ان کو پھر بھی ماموں کہا کرتے تھے۔ بہرحال جو بھی رشتہ رہا ہو دونوں کے درمیان، جب یہ ایمان لائے تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی اور کہا، سعد جب تک تم واپس ایمان پہ نہیں آتے، آبا و اجداد کے باپ داداؤں کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے، میں کھانا پینا نہیں کروں گی اور سر میں کنگھی نہیں کروں گی۔ کنگھی نہیں کریں گی ظاہر سی بات ہے تو جوئیں ہو جائیں گی، انسان مر جائیں گا، اور کھانا پینا بند کر دیں گا تو انسان یوں ہی مر جائیں گا بھوک پیاس۔ سعد بن ابی وقاص بڑے پریشان ہو گئے، کیا کروں، ایک طرف ماں اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، ایک طرف رب اور ایک طرف والدین، کیا کروں، بہت پریشان ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑتے دوڑتے کہا، اللہ کے رسول ماں نے قسم کھا لیے، کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے، بیمار سے بیمار پڑتی جا رہی ہے، کیا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپ تھے، کیا کہیں گے، خاموش تھے۔ اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی، سورہ لقمان کی سورہ نمبر 31 آیت 15 نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الْعِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اور اللہ نے حکم دیا اور کہا، وَإِن جَاهَدَكَ اگر تیرے والدین تجھ سے جہاد کرے، تجھ سے لڑائی جھگڑا کرے، تجھے مجبور کرے کہ تو ایسا کام کر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر، یا ایسا کوئی کام کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، شریعت جس کا حکم نہیں دیتی، تو وہ بات نہ سننا، وہ بات نہ سننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں اچھا سلوک جاری رکھنا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ماں تو بدعتی ہے، میری ماں تو مشرک ہے، میری ماں تو فلاں ہے، میرا فلاں ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، بات مت سننا جو شریعت کے خلاف ہے، لیکن دنیا کا سلوک تو معروف اچھا رکھنا ہی پڑے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی، اپنی والدہ کے پاس گئے، دیکھیے معروف کیا طریقہ تھا ان کا سمجھانے کا، جا کر بیٹھے۔ وہ ماں جو کھانا پینا بند کرنے سے بستر پہ فریش ہو چکی تھی، لیٹ چکی تھی، کمزوری سے چل نہیں سکتی تھی، لوگوں نے کہا، سعد مرنے والی ہے تیری ماں، اب تو آ کر دیکھ لے، اب تو آ جا اور دیکھ لے اپنی ماں کو جو مرنے کے قریب ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ پہنچے، وہاں بیٹھے اور کہا، اے میری والدہ، انداز دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، مرنا ہے مر جاؤ، میں نہیں، معروف ہے، دنیا میں اچھا سلوک ضروری ہے، بری بات نہیں کر سکتے۔ جا کر بیٹھے اور کہا، میری والدہ، اگر تم اسی طرح 100 بار جنم لو اور 100 بار یہی قسم کھا کر اگر مر جاؤ، تب بھی یاد رکھیے میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ جس طرح سے بیمار ہیں، جو آپ کو تکلیف ہے، اگر آپ اس میں مر بھی جاتی ہے اور 100 بار پھر پیدا ہوتی ہے، 100 بار پھر قسم کھاتی ہے اور 100 بار بھی مر جائیں گی، تب بھی میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا، یہ مجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ تو والدہ نے جب سعد کا یہ فیصلہ سنا اور یہ مضبوطی دیکھی ارادے کی، تو اپنا روزہ توڑ دیا اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ کتنے اچھے ڈھنگ سے سمجھایا، یہ نہیں کہا کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ مرتے مر جاؤ، مجھے کیا کرنا ہے، دین مجھے محبوب نہیں، جا کر سمجھایا۔ سمجھانے کا انداز اتنا نرالا تھا کہ اے میری ماں سمجھ جاؤ میری بات کو، میرا عزم بڑا مضبوط ہے دین کے معاملے میں، میں پھر نہیں سکتا، اب آپ جو چاہے کرو، چاہے آپ کو اللہ 100 زندگی دی اور 100 بار موت آ جائے، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ والدہ نے اپنا روزہ توڑ دیا اور کھانے پینے لگ گئی۔ معروف دیکھیے عمل، یہ نہیں کہا کہ میری ماں تو مشرک ہے، میری ماں کافر ہے، مرنے دو اس کو، نہیں، فکر تھی اپنی ماں کے بارے میں، فکر تھی اپنے والدین کے بارے میں۔ اسی طرح